اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، شیعہ علماء کا تعارف آپ کی خدمت میں ہم کروا رہے ہیں۔ آج ہم کچھ پیچھے چلے جاتے ہیں، تاریخی اوراق کا جائزہ لیتے ہیں اور ایک نہایت اہم موضوع کو آپ کی خدمت میں آغاز کر رہے ہیں کہ در واقع یہ اہم موضوع بھی شیعہ علماء کے تعارف سے متعلق ہے۔ لہٰذا آج ہم آپ کی خدمت میں اصحاب اجماع کا تعارف آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بیان کریں گے کہ اصحاب اجماع کون ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اصحاب اجماع میں موجود نامور شیعہ دانشوروں کا تعارف آپ کے ساتھ کروائیں گے اور ان کی زندگی کے مختلف حالات کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کریں گے اور بیان کریں گے کہ کس فراز و نشیب سے گزرتے ہوئے ان شخصیات نے معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اور یقین جانے کہ یہ موضوع جو آج میں آپ کی خدمت میں آغاز کر رہا ہوں، شاید آپ نے اس سے پہلے اس موضوع کے بارے میں گفتگو نہ سنی ہو، لہٰذا موضوع اہم ہے، شاید 19-20 درسوں پر مشتمل ہو، لیکن توجہ فرمائیں چونکہ تاریخ شیعہ کے نہایت اہم اوراق کا ہم جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اصحاب اجماع کا جب تذکرہ آتا ہے تو یہاں منظور اور مراد یہ ہوتی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دور تک کچھ ایسے اصحاب ہیں جو مخصوص اصحاب ہیں، اور علماء علم رجال ان اصحاب کی وثاقت یعنی اعتماد ان پر کرتے ہوئے ان افراد کو باقی اصحاب کی نسبت زیادہ موثق جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، ثقہ کی اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے دینی تعلیمات میں، ثقہ ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو جھوٹا نہیں ہوتا، جو جاعل نہیں ہے، کذاب نہیں ہے، من گھڑت چیزوں کو دین سے منسوب ہرگز نہیں کرتا، ایسے شخص کو ثقہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جائے فلاں شخص ثقۃ الاسلام ہے، یعنی اس کی بات اسلامی تعلیمات میں مورد اعتماد ہے، موثق ہے، کیوں؟ چونکہ وہ شخص اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی من گھڑت چیز کو اسلام کی طرف منسوب نہیں کرتا، جعلی اور جھوٹی روایات کو جعل کر کے، من گھڑت کر کے، ان کو باقاعدہ تیار کر کے وہ اسلام کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ پس در واقع آج ہم آپ کی خدمت میں اصحاب اجماع کا تعارف کروائیں گے اور پھر کل سے اپنی گفتگو میں باقاعدہ ان اصحاب اجماع میں موجود فرد کا تعارف کروائیں گے اور بیان کریں گے کہ انہوں نے تاریخ اسلام میں کیا کردار ادا کیا۔ یہ شیعہ علماء کی تاریخ کو جاننے کے لیے نہایت اہم موضوع ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں کہ اصحاب اجماع جو ایک اصطلاح ہے، یہ اصطلاح کب رائج ہوئی ہے؟ تو عزیزان محترم، 4 صدی ہجری اور 3 صدی ہجری یہ 2 ایسی صدیاں ہیں کہ جن میں اس اصطلاح کا آغاز ہوا، لیکن 6 صدی ہجری اس تاریخ اسلام کی وہ اہم صدی ہے جس میں اصحاب اجماع کی اصطلاح باقاعدہ طور پر رائج ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب اجماع جنہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افراد کہ جنہیں موثق ترین، مورد اعتماد ترین اصحاب کی فہرست میں ہم شامل کرنا چاہ رہے ہیں، شیعہ نقطہ نظر سے ان اصحاب اجماع کی کیا خصوصیات ہیں؟ سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ 12 اماموں کی امامت کے معتقد ہیں۔ پس اگر کوئی صحابی 12 اماموں کی امامت کا اعتقاد نہیں رکھتا تو در واقع شیعہ ایسے شخص سے روایت کو لینے میں اور اس روایت پر اعتماد کرنے میں
تردید کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے شخص سے ہم روایت کو قبول نہیں کر سکتے کہ جو 12 اماموں کی امامت پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ دوسری اہم خصوصیت جو اصحاب اجماع میں ہونی چاہیے وہ ہے عادل ہونا، یعنی کاذب نہیں ہونا چاہیے، اور کسی حدیث کو خود سے گھڑ کے اہل بیت علیہم السلام کی طرف منسوب کرنے والا شخص نہیں ہونا چاہیے۔ پس عادل ہونا چاہیے، یعنی ثقہ ہونا چاہیے، یعنی مورد اعتماد ہونا چاہیے، یعنی اسلام میں اس کی عدالت نہایت اہمیت کی حامل ہے 12 اماموں کی امامت کے اعتقاد کے بعد۔ تیسری اہم خصوصیت جو ایک راوی میں ہونی چاہیے وہ آپ کی خدمت میں ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ وہ حافظے میں نہایت ہی مضبوط حافظے کا مالک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص حافظے میں کمزور ہے تو اسے اصحاب کی فہرست میں شامل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے روایت کو قبول کرنے میں اور اس سے نقل شدہ روایت پر اعتماد کرنے میں ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ اب عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب اجماع جن کا ہم تعارف آپ کی خدمت میں آغاز کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو عزیزان محترم، ایک نامور رجالی شخصیت مرحوم قشی جو تاریخ اسلام میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور اگر ہمیں موقع ملا تو ہم ان کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ انہوں نے ایک رجال کی کتاب تحریر کی، اختیار و معرفت الرجال۔ اس کتاب میں انہوں نے 18 افراد کے نام کو تحریر کیا اور ان 18 افراد کے لیے اجماع کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ البتہ اسی کتاب اختیار و معرفت الرجال کو تکمیل کیا ہے مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پس عزیزان محترم، 18 افراد کے لیے انہوں نے اجماع کا کلمہ استعمال کیا ہے، لہٰذا یہاں سے یہ اصطلاح باقاعدہ آغاز ہوئی اور 18 افراد کے لیے اصحاب اجماع کا کلمہ استعمال ہونے لگا۔ پس اصحاب اجماع کی تعداد 18 ہے۔ یہ قول مشہور ہے، یعنی شیعہ علماء میں یہ بات شہرت رکھتی ہے کہ 18 افراد ایسے ہیں اصحاب ائمہ معصومین علیہم السلام میں کہ جن پر بہت زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور یہ اصحاب حضرت امام محمد باقر سے آغاز ہوتے ہیں، یعنی ان کے اصحاب سے آغاز ہوتے ہیں اور امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا تک پہنچتے ہیں، اور ان کی تعداد 18 ہے۔ بعض افراد نے اصحاب اجماع کی تعداد کو 17 بیان کیا ہے، بعض افراد نے 19 بیان کیا ہے، اور بعض شخصیات نے اصحاب اجماع کی تعداد کو 23 بیان کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ اصطلاح آغاز ہوئی ہے مرحوم قشی سے، لہٰذا ہم وہیں سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ 18 افراد کو اصحاب اجماع میں بیان کیا ہے، لہٰذا ہم انہی 18 افراد کو اس فہرست میں بیان کریں گے، اور باقی افراد کہ جن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے ان افراد کو بھی کوشش کریں گے کہ انہی شخصیات کے ذیل میں ان کا تذکرہ آپ کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔ مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نہایت ہی مشہور و معروف کتاب ہے علم اصول پر عدۃ الاصول۔ اس کتاب میں مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ چند شخصیات کو، یعنی 4 اصحاب کو نہایت ہی اہمیت کا حامل صحابی بیان کرتے ہیں، جن میں زرارہ بن اعین ہے، محمد بن مسلم ہے، برید بن معاویہ بجلی ہے، ابو بصیر ہے اور فضیل بن یسار ہے۔ یعنی 5 افراد کو یہ نہایت اہمیت کا حامل قرار دیتے ہیں۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ در واقع ایک صحابی میں مضبوط حافظے کا مالک ہونا یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، تاکہ اس سے نقل شدہ روایات کو اہمیت دی جا سکے، اور پھر ان سے جو روایات نقل ہوتی ہیں ان اصحاب سے نقل شدہ روایات کو ہم باقی اصحاب پر ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو 5 افراد مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے عدہ میں بیان کیے، یعنی زرارہ، محمد بن مسلم، برید بن معاویہ بجلی اور ابو بصیر، اور پھر اس کے علاوہ 5ویں شخصیت فضیل بن یسار ہے۔ یہ 5 شخصیات تو
مرحوم شیخ طوسی نے عدہ میں بیان کیے ہیں، لیکن عزیزان محترم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت موجود ہے، جس روایت میں انہوں نے 4 افراد کو اپنے نزدیک محبوب ترین شمار کیا ہے، یعنی اصحاب ائمہ میں 4 افراد امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جن میں زرارہ بن اعین ہے، محمد بن مسلم ہے، برید بن معاویہ بجلی ہے اور ابو بصیر ہے۔ یہ 4 اصحاب ایسے ہیں جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ بس عزیزان محترم، اگر مزید آگے چلے تو شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اصحاب اجماع پر بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ جو روایت ہم تک اصحاب اجماع سے پہنچے وہ حدیث اور وہ روایت صحیح ہے۔ مرحوم میر داماد رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے، اور در واقع یہ دونوں شخصیات مرحوم صدر المتحلین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید میں بھی شمار ہوتے ہیں، میر داماد کہتے تھے کہ اصحاب اجماع سے بیان شدہ روایات صحیح ہیں، لیکن صرف اصحاب اجماع سے نقل شدہ روایات صحیح نہیں ہیں، بلکہ اصحاب اجماع کی مرسل روایات، یعنی وہ روایات جن میں سلسلہ سند منقطع ہو چکا ہے اصحاب اجماع سے پہلے کا، ہم ان روایات کو بھی چونکہ روایات مرسل ہیں، ان روایات کو مقبول جانتے ہیں، ان روایات کو صحیح جانتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، علماء علم اخبار جنہیں ہم اخباری علماء سے تعبیر کرتے ہیں، اور ان شخصیات کی سربراہی کرتے ہیں محمد امین استرآبادی، یہ شخصیت یا اس طبقے سے تعلق رکھنے والے تمام اخباریین در واقع اس بات کے قائل ہیں کہ جو روایات بھی ہماری کتب اربعہ میں موجود ہیں یا کتب اربعہ سے مشابہ معتبر دوسری حدیثی منابع میں جو روایات بھی موجود ہیں، وہ تمام کی تمام روایات صحیح ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، شیعہ علماء اخباریین کے اس نظریے کو اس انداز میں ایکسیپٹ نہیں کرتے، بلکہ باقاعدہ علم رجال کا مقصد ہی یہی ہے کہ باقاعدہ اصحاب روایت کے بارے میں تحقیق کی جائے، جستجو کیا جائے، دیکھا جائے کہ کون سا راوی باقاعدہ 12 اماموں کی امامت کا معتقد ہے، کون سا روایت راوی عادل ہے، کون سا راوی ثقہ ہے، کون سا راوی مضبوط حافظے کا مالک ہے، اور کون سا راوی کمزور حافظے کا مالک ہے۔ یقینی بات ہے جب یہ خصوصیات مشخص ہو جائیں گی تب ہم ان کی روایات کو ایکسیپٹ کرنے میں، ان کی روایات کو قبول کرنے میں ہم تب اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے آنکھیں بند کر کے ہم تمام روایات کو اور تمام رجال حدیث کو ایسے ہی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مرحوم خوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت ہی نامور فقیہ، نامور جلیل القدر عالم، اور شیعہ علماء میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا اعتماد ان پر کیا جاتا ہے، آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شخصیت بھی در واقع اصحاب اجماع کو ایکسیپٹ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اصحاب اجماع کا مطلب ہے یہ راوی ثقہ ہے، یعنی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے نقل شدہ تمام روایات کو ہم مقبول جانیں، ان روایات کو ایکسیپٹ کریں۔ مقبول کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان روایات کو ان اصحاب سے قبول کر کے ان روایات پر باقاعدہ فتویٰ دے دیں۔ دیکھیں عزیزان محترم، علم رجال میں ان ابحاث کا نہایتی اہمیت کا حامل ہونا یہ اس وجہ سے ضروری ہے چونکہ باقاعدہ انسان نے جو فتویٰ دینا ہے، جس روایت کے مطابق عمل کرنا ہے اور جس روایت کو نظر انداز کرنا ہے، یہ باقاعدہ ان رجال کی وثاقت پر اس کا دار و مدار ہے۔ لہٰذا اصحاب اجماع سے متعلق بنیادی طور پر 2 نظریے موجود ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ اصحاب اجماع خود ثقہ ہیں، ان سے نقل شدہ تمام روایات کو ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ بیان ہو چکا کہ ان کے مرسلات کو بھی ہم جو ہے وہ مورد اعتماد قرار دیں گے اور انہیں مقبول قرار دیں گے۔ پس اصحاب اجماع سے جو نقل شدہ روایت ہے وہ روایت تو قبول ہے، لیکن ان اصحاب اجماع نے جس شخص سے بھی آگے روایت کو نقل کیا ہے وہ شخص بھی ثقہ ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ یہ خود عادل ہیں،
خود 12 امامی ہیں، خود ثقہ ہیں، خود مضبوط حافظے کے حامل ہیں۔ یہ کسی جاعل سے، کسی کذاب سے روایت کو نقل نہیں کریں گے۔ یہ ایک قانون بعض شخصیات نے بنا لیا، جبکہ اس کے مقابل بعض شخصیات نے اس قانون کی نفی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ اصحاب اجماع خود ثقہ ہیں، خود مورد اعتماد ہیں، لیکن یہ اس کا لازمہ نہیں ہے کہ اگر کسی ضعیف راوی سے یہ روایت کو اخذ کریں تو ہم اس روایت کو بھی ایکسیپٹ کر لیں، اس روایت پر بھی اعتماد کریں اور اس روایت پر بھی فتویٰ دینا شروع کر دیں۔ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ پس عزیزان محترم، اصحاب اجماع کا اور اس اصحاب اجماع سے متعلق جو تمام بحث ہے اسے میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ اب اصحاب اجماع کا تعارف یعنی ان کے نام آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں زرارہ بن اعین نامی شخصیت ہے کہ یہ در واقع امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ امام محمد باقر کے بھی صحابی ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو شخصیت بیان کی جاتی ہیں وہ ہے معروف بن خربوز، یہ نہایتی اہم صحابی ہیں۔ اور ان کے علاوہ تیسرے نمبر پر برید بن معاویہ بجلی، یہ صحابی نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک یہ محبوب ترین شخصیت ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر جو امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں جو راوی آتے ہیں ان کا نام ہے ابو بصیر اسدی۔ یہ ابو بصیر اسدی چونکہ اس شخصیت کے بارے میں اختلاف ہے، لہٰذا یہاں چوتھے نمبر پر ابو بصیر اسدی کے بعد ابو بصیر مرادی کو بھی بعض لوگ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ابو بصیر اسدی نہیں بلکہ ابو بصیر مرادی ہے، جو چوتھے نمبر پر امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں اصحاب اجماع کے درجے پر فائز ہے۔ بعض شخصیات نے یحییٰ بن ابی القاسم اسدی کو بیان کیا ہے۔ پس در واقع یہاں ہمیں جب امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب اجماع کا تعارف کروائیں گے تو چوتھے نمبر پر آ کر ہمیں ابو بصیر اسدی کو بھی جاننا ہے، یحییٰ بن ابی القاسم اسدی کو بھی جاننا ہے اور ابو بصیر مرادی کو بھی جاننا ہے۔ پس در واقع ہمارے پاس چوتھے نمبر پر 3 شخصیات آ جائیں گی کہ جن 3 شخصیات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ پھر عزیزان محترم، 5ویں نمبر پر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں فضیل بن یسار نامی شخصیت ہے اور 6 نمبر پر محمد بن مسلم نامی شخصیت ہے۔ پس یہ 6 شخصیات در واقع اصحاب اجماع میں موجود ہیں جن کا تعارف کروانا ضروری ہے، اور یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں ہیں اور بعض امام باقر اور امام جعفر صادق کے مشترکہ صحابی ہیں۔ اور پھر ہم آگے چلیں تو اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی وہ افراد جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو درک کیا اور ان سے روایات کو نقل کیا، جن میں جمیل بن دراج یہ پہلے نمبر پر آتے ہیں، عبداللہ بن مسکان دوسرے نمبر پر آتے ہیں اور تیسرے نمبر پر عبداللہ بن بقیر ہیں، اور پھر عزیزان محترم چوتھے نمبر پر حماد بن عثمان ہیں، 7ویں نمبر پر حماد بن عیسیٰ جہنی ہیں اور آبان بن عثمان ہیں، اور پھر اصحاب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور اصحاب امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کا اگر تعارف کروایا جائے اور ان میں اصحاب اجماع کی فہرست کو بیان کیا جائے تو یونس بن عبد الرحمن ہیں، صفوان بن یحییٰ ہیں، ابن ابی عمیر ہیں، عبداللہ بن مغیرہ ہیں اور حسن بن محبوب ہیں۔ یہ حسن بن محبوب تک جب ہم پہنچتے ہیں تو یہاں کچھ اور شخصیات کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حسن بن محبوب کے علاوہ اس مقام پر اور شخصیات ہیں، مثلا حسن بن علی بن فضال ہیں، یا اس کے علاوہ شخصیات ہیں عثمان بن عیسیٰ ہے۔ پس جب ہم در واقع حسن بن محبوب کو بیان کریں گے تو حسن بن علی فضال کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، پھر فضالہ بن ایوب اور عثمان بن عیسیٰ کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔
چھٹے نمبر پر عزیزان محترم جو شخصیات ہیں وہ ہے احمد بن محمد ابی نصر بزنتی۔ یہ نہایت ہی اہم اور نہایت ہی عمدہ صحابی ہیں۔ پس عزیزان محترم در واقع 18 افراد ایسے ہیں جنہیں مرحوم قشی نے جو ہے وہ اصحاب اجماع میں شمار کیا ہے، اور بعض شخصیات نے اس اصحاب اجماع کی تعداد کو 23 تک پہنچایا ہے۔ پس عزیزان محترم تاریخ تشیع میں ان اصحاب کے بارے میں جاننا یہ نہایت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہزاروں روایات ہمارے لیے جو ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تک نقل کی ہیں۔ پس در واقع یہ طراز اول کے شیعہ علماء اور شیعہ فقہا ہیں کہ جن کے حالات زندگی کو جاننا اس وجہ سے بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے چونکہ انہوں نے حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درس پڑھا، ان سے درس لیا، ان سے علم حاصل کیا، اور ان کی نورانی روایات کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا۔ اور آج اگر ہم شیعہ ہیں تو انہی حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے باوفا، سچے، خالص، مخلص، وفادار صحابیوں کی بدولت ہیں جنہوں نے ان ہستیوں کے نورانی کلام کو ہم تک پہنچایا ہے، اور باقاعدہ اصحاب اجماع یا ایسے پاکیزہ اصحاب سے متعلق خود حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و تمجید اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ اصحاب نہ ہوتے تو حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات محو ہو جاتی ہیں۔ پس عزیزان محترم ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، باقاعدہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید بھی ان اصحاب کو شامل ہے۔ لہٰذا آج ہم نے آپ کی خدمت میں اصحاب اجماع کا تعارف بیان کیا، اور کل سے باقاعدہ ہم ایک ایک فرد کا تذکرہ کریں گے اور اس کے بارے میں بیان کریں گے کہ وہ شخصیت کون تھی، کون سے زمانے میں اس کی ولادت ہوئی، کون سے زمانے میں اس کا انتقال ہوا، کتنی روایات کو اس نے معصوم سے نقل کیا، کس انداز میں نقل کیا۔ یہ جاننا نہایت ضروری ہے تاریخی اعتبار سے، اور شیعہ علماء کی تاریخ میں یہ موضوع بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام سچے، مخلص، پاکیزہ اصحاب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی اس خدمت کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الزمان، مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔